ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا۔ مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیا۔ شعبان میں ہم میں سے بہت سے لوگ کثرت سے اس دعا کا اہتمام کر رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیا۔ گزشتہ سالوں کی اگر کارگزاری دیکھی جائے اور گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس سال کے رمضان کو دیکھا جائے تو ایک نقشہ ہمارے سامنے آئے گا اور کھل کر آئے گا، اور وہ نقشہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو عبرت سے تھوڑی دیر اس پر غور کرے تو اس کو اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا احساس ہوگا۔ وہ یہ کہ گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ میں تھے، افطاری میں دسترخوان پر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور رمضان ہمارے ساتھ انہوں نے گزارا، لیکن آج وہ قبر کی مٹی میں ہیں، یعنی دنیا پر وہ نہیں رہے اور وہ زمین کے اندر جا چکے ہیں۔ ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ ہمیں بھی اس مٹی میں اور اس قبر میں جانا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کی قدر کریں۔ آخر ہم رمضان سنتے ہیں، لیکن رمضان ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے معنی آتے ہیں جھلسا دینے والی آگ، وہ آگ جو بالکل ختم کر کے رکھ دے۔ جھلسا دینے والی مثلاً تیز آگ چل رہی ہو اور اس میں کپڑا ڈالے تو کپڑا کیسا جھلس جاتا، فوراً کوئی پنی ڈال دی جائے، کوئی کاغذ ڈال دیا جائے تو فوراً وہ جھلس کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان کے معنی ہے جھلسا دینے والی آگ۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا، یعنی رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب رب العالمین کی طرف سے پہلا رمضان آیا تھا تو وہ سخت گرمیوں میں تھا۔ کس میں تھا؟ سخت گرمیوں میں۔ آج تھوڑی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کا معنی ہی سخت گرمی کا، گویا کہ موسم سخت گرمی میں وہ آیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے رب العالمین کی طرف سے یہ ایک بڑا حکم ہے اور بندوں کی طرف آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دیگر دنوں میں جیسے ہم عام طور پر کھاتے پیتے ہیں، عام طور پر رہتے ہیں، تو اگر اسی طریقے سے اس میں بھی رہیں تو پھر رمضان کا معنی کیا ہوا؟ آدمی کو لگنا چاہیے کہ یار میرا بھی روزہ ہے، اور روزہ نام ہی ہے شہوتوں کو توڑنے کا، نفسانی خواہشات کو مارنے کا۔ اس پر جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزے کی وجہ سے نفسانی خواہشات مرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی 13 سے 14 گھنٹے بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تو شیطانی جو وساوس اور شیطانی جو وسوسے اس کے ذہن اور دماغ میں آتے ہیں وہ اس بھوک کی وجہ سے اور اس روزے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کو توڑنے کا سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ روزہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کسی کی نفسانی خواہشات بہت زیادہ ابھر رہی ہو اور بڑھ رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کرے۔ حنفیہ کے نزدیک تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کی استعداد اور طاقت نہیں رکھتا ہو، ایسا نوجوان جس کے اندر ابھی نان و نفقہ دینے کی گنجائش نہیں ہے، مثلاً اس کے پاس شادی کا خرچ، بیوی کا خرچ،
آنے والی جو شادی کے بعد جو مراحل ہوتے ہیں اس کا خرچ نہیں ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ تو اس کے لیے کہا کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی نفسانی خواہشات نہیں ابھریں گی اور نہیں بھڑکیں گی۔ اور اگر وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، ایک تو شادی بھی نہیں کرے گا، دوسری طرف نفسانی خواہشات کو مارنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوگا، اور گناہ بہت سارے ہیں۔ تو یہ روزہ نفسانی خواہشات پر قابو کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے، اس کو پکڑ حاصل ہو جائے، تو پھر اس کے متقی بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ آدمی کے اندر اس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آخری جو لفظ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور اس روزے کو بھاری نہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں تم پر روزہ فرض کیا گیا، اے مسلمانوں تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور تم اس کو بھاری چیز نہ سمجھو، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اور کیوں تم پر بھی فرض اور ان پر بھی فرض تھا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم سب کو متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اور دیکھیے رمضان جو ایک مہینہ آتا ہے، اس رمضان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ ہوتا ہے آدمی کچھ مخصوص ایام میں رب العالمین تک بڑی تیزی سے پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے دو شکلیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہ دو شکلیں یہ ہیں کہ کوئی بڑی بلڈنگ ہو تو اس بلڈنگ میں اوپر کے کنارے تک اور اوپر کے حصے تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ عام طور پر ایک وہ راستہ جو سیڑھی والا راستہ ہے، کون سا؟ سیڑھی والا، اور ایک وہ راستہ ہے جو لفٹ والا ہے۔ تو بعض ایام رب العالمین کی طرف سے گویا ایسے ہیں کہ دیکھو ایک راستہ تو سیڑھی کے ذریعے سے بندہ اس سے بھی اوپر پہنچ جائے گا، اوپر پہنچنے کی اس کی گنجائش ہے، اور لفٹ کے ذریعے سے بندہ تیزی کے ساتھ اوپر پہنچے گا۔ اس کے مقابلے میں گویا 12 مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا مہینہ لفٹ کے معنی، اور 11 مہینے ان سیڑھیوں کے معنی۔ ان سیڑھیوں سے بھی رب تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن عقل مند اور ہوشیار آدمی سمجھتا ہے کہ لفٹ سے اس منزل کو آسانی کے ساتھ عبور کیا جا سکتا ہے، پار کیا جا سکتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ ہم کو جو ملا ہے یہ ایک لفٹ کے مانند ہے۔ اس مہینے کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ بڑا بے وقوف سمجھا جائے گا وہ آدمی جو لفٹ کی فراوانی کے باوجود، لفٹ کی فراوانی اور لفٹ کے موجود ہونے کے باوجود ایک لمبا سفر باوجود اس کے کہ اس کے پیروں میں تکلیف ہو، سیڑھیوں کے ساتھ پورا کرے۔ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، انسان گناہ میں ڈوبا ہوا ہے سراپا۔ صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ رمضان گویا ہم سب کو جو ملا ہے ہماری معافی کے لیے، رب العالمین سے مغفرت کو طلب کرنے کے لیے، رب العالمین سے جو ہے تو اپنے گناہوں کو دھلوانے کے لیے ملا ہے۔ رمضان کے معنی ہی ہے جھلسا دینے والی آنکھ کے۔ گویا کوئی بندہ رمضان کا استقبال کرتا ہے، اس کا پورا اہتمام کرتا ہے، تو جیسے آگ کسی کپڑے کو، آگ کسی تھیلی کو، آگ کسی کاغذ کو جھلسا دیتی ہے، تو اسی طریقے سے بندہ جب رمضان کا اہتمام کرتا ہے، اس کے روزے، اس کی تراویح، اور اس میں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، فقراؤں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، تو رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھلسا دیتے ہیں، ایسے ہی جلا دیتے ہیں جیسے آگ کپڑے کو، کاغذ کو اور پنی کو جلا دیتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ رمضان بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم کو نصیب ہو نہ ہو، اس لیے اس رمضان کی ہم سب کیا کریں؟ قدر کریں۔ ہر آدمی ہوشیار اور عقل مند ہے وہ جو موت کے آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے، چھوٹے چھوٹے معمولی بہانوں کی وجہ سے رمضان کے روزوں کو ضائع نہ کرے۔ اگر آپ کی بڑی بیماری ہے تو اچھے طبیب سے ملے، اس سے پوچھے، حتی الامکان ہمارا جذبہ یہ ہو کہ میں روزہ رکھوں گا، اس نیت کے ساتھ ڈاکٹر سے مشورہ کریں تو ڈاکٹر بھی آپ کو صحیح مشورہ کرے گا۔ اور اگر بہانہ بنا کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے
جب تو ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ ہماری تو یہ کوشش ہو کہ میں ایسا اللہ کا بندہ بن جاؤں کہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو ایسا جھکا دوں کہ پیارے اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے اور رب العالمین میری مغفرت کے فیصلے کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکتوں اور رحمتیں ہم سب کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔